اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو گزشتہ آیات میں بھی اہل ایمان کی انفرادی فرد کی کامیابی کس چیز میں ہے اور اجتماعی کامیابی کس چیز میں، اس چیز کو بیان کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ خاص اس امت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت، یعنی یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ باقی امتوں میں بہترین امت ہے۔ اخرجت للناس، جس کو نکالا گیا، ظاہر کیا گیا لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو کس کا؟ نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائی سے، یعنی اس کا خاص فریضہ ہے اس امت کا۔ گو کہ پہلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی لیکن اس طرح سے لازم نہیں تھی جس طرح سے اس کی اہمیت اس امت میں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ تو یہ اس کی ایک فضیلت کو بیان کیا گیا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر یہ لوگ جن کو پہلے سے کتاب عطا کی گئی ہے اگر یہ بھی مان لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ہاں ایسا نہیں ہے کہ ان میں بالکل ہی ایمان والے لوگ نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کیا ہیں، ایمان والے ہیں، یعنی وہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو پھر انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس پر ایمان لیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں، گنہگار، یعنی وہ ابھی بھی اپنی پہلی حالت پر قائم ہے، ایمان نہیں لائے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، تو یہ لوگ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ کیا کر سکیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ ہرگز تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، إِلَّا أَذًى، مگر ظاہری سرسری تکلیف، یعنی کوئی بڑا نقصان تمہیں نہ پہنچا سکیں گے، إِلَّا أَذًى، مگر معمولی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ ابھی بھی کیا کریں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کرنے لگیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ تم سے کیا کر لیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے، یعنی قتال سے بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ڈال دی گئی ان پر ذلت، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی وہ ہوں، جہاں بھی وہ پائے جائیں، ثُقِفُوا پائے جائیں، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی یہ تو مطلق ہے، ان تمام پر کیا ڈال دی گئی، ذلت اور رسوائی ڈال دی گئی، مگر إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے رسی کے ذریعے سے، اللہ کے وسیلے سے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے وسیلے سے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ اور بامعنی ترجمہ، وہ مستحق ہو گئے اللہ کی غضب کے، اللہ کے غصے کے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان پر مسکنت، مسکینی، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ انبیاء کو قتل کرتے، جو کہ کسی نبی کو قتل کرنا یہ اپنی ذات میں خود بہت برا فعل ہے، تو بغیر حقٍ کی قید نے مزید اس کی قباحت کو کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ناحق قتل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ جو ان پر ذلت اور رسوائی ہے یہ اس وجہ سے بھی، بِمَا عَصَوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، یعنی انبیاء کی تعلیمات کو نہیں مانا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ زیادتی کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دو لفظ آ رہے ہیں شاید میں، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یعنی ایک پہلے تو مطلق بیان کیا گیا نا کہ ان پر ذلت اور رسوائی ڈال دی گئی، پھر استثناء ہوا، مگر
اللہ کے واسطے سے، اللہ کے ذریعے سے اور لوگوں کے ذریعے سے۔ ایک قول تو یہ ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وحبل من الناس بحبل من اللہ کا عطف تفسیری ہے، یعنی اللہ کا واسطہ وہ وہی ہے کہ لوگوں کا واسطہ جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کیا ہے واسطہ ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ اور ایک یہ کہ اس سے مراد ہے کہ عام طور پر تو یہی ہے، ان پر ذلت و رسوائی ہی ہے، الا بحبل من اللہ، مگر جو اللہ کی ذریعے میں آ جائیں، مطلب کیا اسلام قبول کر لیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ کیا کر لیں، اسلام قبول کر لیں۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کا کوئی معاہدہ ہو مسلم کے ساتھ، مسلم ریاست کے ساتھ ان کا کیا ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، تو ذمیوں کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ ان پر پھر کیا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے احادیث میں تعلیمات آتی ہیں، تو ان کے جان و مال بھی کیا ہوں گے اسی طرح محفوظ ہوں گے جس طرح مسلمانوں کے۔ یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عام طور پر اہل کتاب میں سے جہاد میں حصہ نہیں لیتے، جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے وہ اس مقابلے میں شریک نہیں ہوتے، جیسے چھوٹے بچے یا عورتیں جو کہ جنگ کا حصہ نہیں بنتی، اور وہ لوگ جو ان کے مذہبی رہنما ہوں، یعنی جو ان کے مذہبی رہنما ہیں جو صرف اپنی عبادت گاہوں تک کیا رہتے ہیں، محدود رہتے ہیں، تو یہ لوگ اس ذلت میں، اس مسکنت میں شامل داخل نہیں ہیں۔ اور وہ حبل من الناس سے مراد یہی ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ، یا اس وقت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی کیا کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو اس معاہدے کی روح سے وہ اس ذلت سے، اس مسکنت سے کیا ہوں گے، ان کا استثناء ہوگا۔ کتاب میں سے وہ مراد ہے جو جہاد میں حصہ نہیں لیتے، مثلا بچے، علماء لیسوا سواء، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اپنے حکم کے اندر یہ کیا نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، اور اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے لمحات میں، وہم یسجدون، اور وہ کیا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور عمل بالمعروف کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ مطلب تو یہاں پر جو خاص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذکر کیا گیا، اس میں بھی اشارہ ہے اس طرف کہ ایمان لانے کے بعد ایک بڑا فریضہ کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس شخص کے لیے جو اس کی قدرت رکھتا ہو، اس کے تقاضوں کو جانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اہل کتاب میں سارے ہی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان پر ذلت و مسکنت ہے، ٹھیک ہے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں، وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو کوئی بھی یہ بھلائی کریں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی یہ کریں بھلائی، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی ان کا عمل اللہ کے ہاں کیا ہوگا، مقبول ہوگا، یہ معنی ہے اس کا۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو کوئی بھی یہ بھلائی کا کام کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، کہ کون صرف ظاہری طور پر تقوی اختیار کیے ہوئے ہے اور کون دل سے اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقوی ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو، یعنی تقوی کسی خاص اس کی کوئی حیت یہ کیفیت نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ جو خاص لباس ہے یا یہ خاص صورت ہے یہ تقوی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ تقوی میں داخل نہیں۔ تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ مثل ما ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال ولا اولادہم اور ان کی اولادیں من اللہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، یعنی ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ذرا بھی ان کے کام نہ آئیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ اہل نار ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ان کا جہنم میں رہنا کوئی وقتی نہیں ہوگا کہ ایک دو سال کے لیے ہو یا چند سالوں کے لیے ہو، بلکہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کی عمر کیا آتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ لگا لو 100 سال۔ اب اس نے کفر تو کیا ہے کتنا؟ 100 سال، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ رہے۔ تو یہ تو عدل نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے سال وہ حالت کفر پر رہا اتنی اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اس کا جواب، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی ملک ہیں، اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں جس کے ساتھ معاملہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں بات موجود کہ اگر اس کو تمام عمر بھی کیا دی جاتی، زندگی دی جاتی، تو پھر بھی یہ کیا رہتا؟ اسی حالت پر رہتا۔ اس وجہ سے یہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت۔ اچھا، اب یہاں سے مثال دی جا رہی ہے، اس طرح کی کچھ مثالیں سورہ بقرہ میں بھی آتی ہیں، ان نفقات کی جو خرچ کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کی۔ تو یہاں بھی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اگر کوئی چیز خرچ کرتے بھی ہیں، کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، کہ جس ہوا میں ٹھنڈ ہو، ٹھیک ہے، جس ہوا میں ٹھر ہو، جو سردیوں میں ہوتا ہے نا، ایک خاص قسم کی اوس سی ہوتی ہے جس کو پالا کہتے ہیں، ٹھر بھی بولتے ہیں اس کو۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کھیتیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے وہ کھیتیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے نفقات کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک ہوا ہو، فیہا سر، اور اس میں ایک ٹھر ہو، پالا ہو، اصابت حرث قوم، اور وہ ٹھنڈ پہنچی ہو ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کس طرح؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، فاہلکتہ، اور یہ اس کھیتی کو کیا کر دیتی ہے؟ ہلاک کر دیتی ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، کہ وہ پہنچتی ہیں ان لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ حالانکہ وہ جو ٹھر ہوتی ہے وہ بغیر کسی فرق کے ہر ساری کھیتیوں کو کیا کرتی ہے؟ ہلاک کر دیتی ہے۔ تو اب اس میں جو غیر ظالم ہوتے ہیں ان کی کھیتیوں کو بھی وہ ہلاک کرتی ہے، لیکن ظالم کی یہاں قید لگا کر اشارہ اس طرف کر دیا ہے کہ نقصان صرف انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو کون ہے؟ ظالم ہے، اور جو غیر ظالم ہیں ان کی کھیتیاں اگر ہلاک ہوئیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کیا کریں گے؟ اور اگر وہ، یعنی آخرت میں ان کو اجر ہوگا اگر وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ صبر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ہم نے ان کو سزا دی، وما ظلمہم اللہ، اللہ ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، تو یہ کیا تھا؟ یظلمون انفسہم، بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، برے اعمال کر کے۔ تو انہی اعمال کی نحوست ہے کہ ان کو دنیا میں بھی یہ سزا پہنچتی ہے، باقی آخرت کی سزا وہ اس کے علاوہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اب یہاں سے اسلام کا ایک اہم قانون معاشرت کے حوالے سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، کہ اسلام نے ابتدائی طور پر انسانیت کو بغیر کسی
مذہب کے فرق کے، رنگ کے فرق کے، نسل کے فرق کے، انسانیت کو کیا بخشا؟ یعنی اس کو عزت بخشی ہے کہ کوئی بھی انسان ہے وہ کیسا ہی ہو، اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ کیا ہو، آپ کا ہم مذہب نہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اسلام کے خلاف ایک یہ پوری تحریک یہی چلائی جاتی ہے کہ اسلام صرف اپنے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام ابتدائی طور پر تمام انسانوں کی کیا چاہتا ہے؟ بھلائی چاہتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھ لی ہیں کہ تعلقات کی 3 قسمیں ہیں: موالات، مواسات اور مدارات۔ پھر ان کا درجہ ہے کہ جو آپ کے ہم مذہب لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے کس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ پھر ذمیوں کے باقاعدہ حقوق ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے، یعنی وہ لوگ جو معاہدے کے تحت اسلامی حکومتوں میں رہ رہے ہوں ان کے کیا حقوق ہیں، اور کیا کیا پابندیاں ہیں جو ان کی وجہ سے کس پر لازم ہیں، اسلامی حکومتوں پر، مسلمانوں پر لازم ہے۔ لیکن یہ بات کہ کون سا معاملہ کس کے ساتھ کس حد تک کرنا ہے، یہ چیز اسلام بھی بیان کرتا ہے، اور یہ ہر حکومت اس چیز کو کیا کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے کہ کون سی چیز، کون سا جو مذہب والا ہے اس کے ساتھ معاملات کا دائرہ کہاں تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی جو اعلیٰ عہدے ہیں وہ کن لوگوں کو دیں گے، کن لوگوں کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر بہت سے عہدے ایسے ہیں جو ابھی بھی اس میں پابندی ہے کہ وہ عورتوں کو نہیں مل سکتے، تو یہ فرق رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی اپنے قوانین کے اندر کچھ اصول ایسے بیان کیے ہیں کہ جو ذمی ہیں یا آپ کے ہم مذہب نہیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی اور کس حد تک ہوں گے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں بھی یہی واقعہ آتا ہے کہ اوس و خزرج جو مدینہ کے قبائل تھے، اب اسلام لانے سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر شام اور دیگر علاقوں سے بہت سے یہودی آ کر کیا ہو گئے تھے؟ آباد ہو گئے تھے پہلے سے ہی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ علامت پڑھ رکھی تھی کہ وہ جو نبی آخر میں مبعوث ہوں گے وہ اس سرزمین کی طرف کیا کریں گے؟ ہجرت کریں گے۔ تو اس وجہ سے مدینہ منورہ میں یہ مختلف علاقوں سے، اطراف سے آ کر آباد ہوتے گئے، تو اب وہاں کے لوگوں سے بھی ان کی کیا بڑھ گئے؟ تعلقات بڑھے۔ تو اوس و خزرج کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے ان کے تعلق، جب ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ان کے تعلقات ان کے ساتھ بھی بڑھے، تو اب ان کی پرانی ان کے ساتھ دوستیاں بھی تھیں، تعلقات بھی تھے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام کی دعوت دی تو اوس و خزرج نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کیا، اور ان کے جو پہلی دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، وہ ابھی بھی بدستور باقی تھے۔ اب کیا ہوتا کہ ظاہری بات ہے اس دوستی کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے وہ بہت سی باتیں ان کو بتاتے تھے، تو اب وہ اس میں سے ایسی چیزیں اکٹھی کر لیتے، پھر وہ اس کو اسلام دشمنی کے خلاف کیا کرتے تھے؟ استعمال کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے راز جا کر کفار کو یا دیگر ایسی طاقتوں کو جو اسلام کی دشمن تھیں وہ بتایا کرتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں حکم دیا گیا کہ اپنا رازدار ایسے لوگوں کو مت بنائیں جو آپ کی ہم مذہب نہیں ہیں، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ امکان ہے کہ وہ کسی وقت میں آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ مت پکڑو، مت بناؤ، بطانۃ رازدان۔ بطانۃ یہ کپڑے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اندر کی طرف ہوتا ہے۔ بطانۃ کپڑے کے اس حصے کو بولتے ہیں جو اندر کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق گہرا ہوتا ہے۔ تو اسی معنی میں اس کے معنی رازدار کے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مت رازدان بناؤ، بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ اور خاص طور پر جب آپ کو اندیشہ بھی ہو کہ آگے چل کر آپ کے لیے کسی خطرے کا، کسی نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ لا یألونکم خبالا، لا یألونکم،
وہ نہیں کمی کرتے خبالہ تمہارے متعلق کسی نقصان کی، یعنی وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے، نقصان خسارہ۔ ودو ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، تمہاری مشقت کو، تمہاری تکلیف کو، یعنی وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب وہ تمہیں کس میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں۔ اور ایک مسلمان کی، ایک عقل مند انسان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے، جس کو شماتت کہتے ہیں، کسی دوسرے پر ہنسنا، تو وہ اپنے اوپر کسی کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ودو ما عنتم، کہ وہ پسند کرتے ہیں وہ ما موصولت عنتم، جو تمہیں کس میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، یعنی تمہاری تکلیف سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، قد بدت البغضاء، یہ ان کا جو غصہ ہے، یہ جو ناراضگی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے من افواہہم، ان کے منہوں سے، یعنی کبھی کبھی یہ زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور اس کے باوجود وما تخفی صدورہم، جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے، اکبرو، وہ زبان سے جس کا اقرار اظہار کر دیا ہے، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی کئی گنا کیا ہے، اکبرو، بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے آیات، واضح کر دی، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، تو لہٰذا آئندہ کے لیے ایسا نہ کرو۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے میں بہت زیادہ سختی کرتے تھے، یعنی جو ان کے باقی ذمیوں کے قوانین ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، وہ تو ان کو پورے ادا کرتے، لیکن کسی ایسے عہدے پر کہ جس سے اسلام کو کوئی خطرہ پہنچ سکتا ہو، وہ کسی ذمی کو مقرر نہیں کرتے، مثلا کاتب، اس طرح وہ کسی کو مقرر نہیں کرتے تھے، اور استدلال اسی آیت سے کرتے تھے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں انتم اولائی، اے وہ لوگو، تحبونہم، کہ تم تو ان کو کیا کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان کو پسند کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم کو پسند نہیں کرتے، ولا یحبونکم، وہ تم کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتاب پر، تم ایمان رکھتے ہو تو ان کتابوں میں ان کی کتاب بھی کیا ہے، شامل ہے، ان کتابوں میں ان کی کتاب بھی کیا ہے، شامل ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا، یہ اس وجہ سے ہی تمہارے ساتھ کیا رکھتے، محبت رکھتے، کہ تم اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ ساتھ، ان کی کتاب پر، ان کے نبی پر بھی کیا رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم بھی مسلمان ہی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی تمہارے سامنے نہیں ہوتے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، عَزُّوا، کاٹتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، یعنی یہ محاورہ ہے کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں کیا رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ عَزُّوا علیکم الْأَنَامِلَ، کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں، غصے سے، غصے کے وقت میں آتا ہے نا کہ انسان اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کنایا ہے کس سے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، تو آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، تم مرو اپنے اسی غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، تسؤہم، تو یہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، یفرحوا بها، تو وہ اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے، اور یہ قرآن و سنت میں بہت سی جگہ پر یہی آیا ہے، کسی مصیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے،
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم کیا کرو گے؟ ثابت قدم رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کا مکر کیا نہیں ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کی تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ تو شیئن کی تنوین تقلیل کے لیے، یعنی وہ ذرا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی ان کے سازشیں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہیں۔ تو یہاں سے تقوی اور صبر کی بھی کیا معلوم ہوگی؟ اہمیت اور فضیلت معلوم ہوگی کہ مشکلات سے نکلنے کا، مصیبتوں سے بچنے کا، مصیبتوں سے نکلنے کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے عمل پر کیا رہے؟ ثابت قدم رہے، اور تقوی کو مضبوط پکڑے رکھے، تقوی کو مضبوط پکڑے رکھے۔ اور یہی کہاں پر آتا ہے؟ اسی صورت میں اس کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، وہاں بھی اسی کو بیان کیا گیا۔ سورہ یوسف میں انہ من یتقی ویصبر، اسی طرح یہ اگلے رکوع میں بلا ان تصبروا وتتقوا۔ تو صبر اور تقوی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو قائم رکھتا ہے، اور اس کو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے کیا کرتا ہے؟ بچائے رکھتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اس کو کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے، بنا دیں گے۔